اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الممتحنہ مدنی صورتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ایک اصولی بات آ رہی ہے۔ اصولی بات ہے کہ دوستی اور دشمنی، اس کا معیار کیا ہوگا؟ محبت ہو تو اللہ کے لیے اور دشمنی ہو تو اللہ کے لیے۔ یہ ہے اصول جو اس صورت میں ہمارے سامنے آئے گا۔ اس کی ابتدائی چند آیات کا ایک پس منظر ہے، اور وہ یوں کہ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی۔ اس اقدام کو حضور نے کچھ پوشیدہ رکھا، اور حضور نے تیاری کا حکم دیا اور پوشیدہ رکھا تاکہ بات وہاں تک نہ پہنچے۔ ایک صحابی حاطب بن ابی بلتعہ، نام ملے گا تفاسیر میں آپ کو، حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ، یہ اصحاب بدر میں بھی شامل، یہ نقطہ بھی آگے کام آئے گا۔ ان کے کچھ گھر والے مکہ میں تھے اور پروٹیکشن نہیں تھی ان لوگوں کے پاس، تو ان کو ایک بات یہ سوجھی کہ حضور تو جائیں گے تو حضور کو تو فتح مل ہی جائے گی، لیکن میرے گھر والوں کو پروٹیکشن نہیں ہے، تو اگر میں مکے والوں کو کسی سردار کو اطلاع کر دوں تو کم سے کم میرے گھر والوں کو ایک پروٹیکشن مل جائے گی اس میرے احسان کے نتیجے میں۔ انہوں نے خط لکھا، کسی عورت کے ذریعے بھجوانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا، سیدنا علی کو چند صحابہ کو بھیجا، وہ لے کر آئے، خط پکڑا گیا، حضرت حاطب کو بلوایا گیا، حاطب آئے، حضور مجھ سے غلطی ہوئی، صحابہ ایکسیپٹ کرتے تھے، حضور مجھ سے غلطی ہوئی، لیکن پتہ کیا حضور بات تھی، مجھے تو پورا یقین تھا اور ہے آپ کو تو اللہ فتح عطا فرما دے گا، میرے گھر والوں کا وہاں کوئی پروٹیکشن کا معاملہ نہیں، تحفظ کا معاملہ نہیں، تو میں نے چاہا کہ مکے والوں پر احسان کر کے ان کی پروٹیکشن کا بندوبست ہو جائے، تو حضور پر یہ صورت نازل ہوئی، یہ آیات نازل ہوئی۔ اب یہاں پر حضرت عمر دی گریٹ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور اجازت دے میں اس کی گردن اڑا دوں، تو اللہ کا رسول فرمایا عمر چھوڑو تمہیں کیا پتا، اللہ اکبر، تمہیں کیا پتا، اللہ بدر والوں کے سارے گناہ معاف کر چکا ہے، اللہ بدر والوں کا سب معاف کر چکا ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عمر خاموش، دیٹس اٹ۔ یہ صحابہ کی عظمت ہے، خطائیں ہیں، معافی کے اعلانات بھی، اور حضور نے معاف کیا ہے، بات ختم ہو گئی۔ اب کوئی انگلی اٹھائے اپنے ایمان کی خیر بنائے، اللہ معاف کرتا ہے، پیغمبر معاف کرتے ہیں، یہاں بدبخت کھڑے ہو کر صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، شرم نہیں آتی ظالموں کو؟ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ یہ ہے پس منظر، اور پھر اسی میں آگے چل کر صلح حدیبیہ کا ایک نتیجہ تھا، اس کا ذکر آئے گا، اور عورتوں کی بیعت کا ذکر بھی اس صورت کے آخر میں ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ وہ اس حق کا انکار کرتے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے، یخرجون الرسول وایاکم، وہ رسول علیہ السلام کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے جلا وطن کرتے ہیں، یعنی نکالتے ہیں، ان تؤمنوا باللہ ربکم، کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، اس بات کی انہوں نے سزا دی، تمہیں تمہارے گھروں سے نکال ڈالا۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو پھر ان سے دوستی نہ رکھو، دین دشمنوں سے دوستی جائز نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو حدیث میں ہے، محبت کی تو اللہ کے لیے، نفرت کی تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، کسی سے کچھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ یہ اصولی بات۔ حزب اللہ حزب الشیطان کا ٹکراؤ چل رہا ہے، اصولی بات کیا ہے؟ حزب اللہ والوں کی دوستی اور دشمنی کا معیار محبت اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کے خفیہ پیغام بھیجتے ہو، وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم، حالانکہ میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں، ان کا حال تو یہ ہے، تمہیں بالکل نہ چھوڑیں اور تم دوستیاں کرنا چاہتے ہو۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ تم پر قابو پالیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور برائی کے ساتھ تم پر اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں دراز کریں گے، اور ان کی خواہش تو یہ ہے کہ تم بھی کافر بن جاؤ۔ سنو، لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گی۔ اگر گھر والے کفر پر ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس چیز کا، اس بنیاد پر تم تعلقات ادھر نہ بڑھاؤ، یہ محض رشتے کام آنے والے نہیں۔
ایمان کے بغیر رشتہ کام آنے والا نہیں ہے۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ایمان اور اطاعت میں ان کے ساتھ تھے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، ان کے معاملے میں اسوہ ہے، نمونہ ہے۔ کیا بھلا؟ اذ قالوا لقومہم، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک ہم تم سے اور ان سے بیزار ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ایمان والوں نے اپنے گھر والوں تک کو کہہ دیا جو شرک میں مبتلا تھے، ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہوتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہو چکا ہے۔ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، جب تک اللہ کو نہ مانو تو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر۔ الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، سوائے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ یعنی آزر سے یہ کہنا، یہ استثناء ہے، ایکسیپشن تھا کہ میں تمہارے لیے ضرور بخشش طلب کروں گا اور میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں۔ آزر ابراہیم علیہ السلام کے باپ، اکثر مفسرین کی رائے یہی ہے، اور بعض نے چچا بھی کہا، لیکن تھا تو گھر کا بڑا، لیکن کہا کہ کفر پہ ہو تو پھر آپ کی بات نہیں مانوں گا، لیکن میں اللہ سے استغفار کروں گا اور اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی معاملے میں کام نہیں آ سکتا۔ لیکن یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں، وہ مدنی صورت ہے، وہ بھی بعد میں نازل ہوئی، کہ جب رہا یہ معاملہ کہ آزر کفر شرک پر اڑا ہوا ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا چھوڑ دی۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ان کی دعا تھی کہ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری طرف پلٹنا ہے۔ مزید دعائیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، یعنی ایسا ان کا ہم پر غلبہ نہ ہو جائے کہ ہم دین پہ قائم نہ رہ سکیں یا ہم دین پر عمل کرنے میں مشکل میں پڑ جائیں۔ اللہ ایسی آزمائش کا معاملہ نہ کر، ان کے ہاتھوں آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ یہ بہت قیمتی دعا ہے آج کے فتنوں کے دور میں بھی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے آزمائش نہ بنا، واغفر لنا ربنا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بہت ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یقیناً تمہارے لیے ان کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو۔ یہ بہترین اسوہ ہے، کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ کفار ہوں، رشتہ دار کافر ہوں، ان سے دوستیاں نہیں ہوں گی۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو یاد رکھے کہ بے شک اللہ ہی بے نیاز، آپ سے آپ تمام تعریفوں والا ہے۔ تم اللہ کی نہ مانو تو اللہ کی شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اگلی آیت بہت پیاری ہے اس اعتبار سے کہ اللہ کی خاطر کو چھوڑو گے نا، سنیے گا تو اللہ تمہیں حلال کر کے دے دے گا۔ بہت پیاری آیت ہے، سنیے۔ عسى اللہ ان يجعل، اللہ اکبر، قرآن اللہ کی قسم اتنا زندہ کلام ہے نا، اتنی ساری باتیں ابھی دل میں آ رہی ہیں لیکن وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کہ چھوڑو اللہ کی خاطر اللہ بہتر تمہیں عطا کرے گا، چھوڑو اللہ کی خاطر اللہ تمہیں بہتر عطا کرے گا۔ صحابہ نے اپنے گھروں کو چھوڑا، صحابہ کو حضور عطا ہو گئے اللہ کی طرف سے۔ مصعب بن عمیر کو گھر سے برہنہ کر کے نکالا گیا، اس زمانے کے شہزادے تھے۔ مصعب بن عمیر کو محمد رسول اللہ مل گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ غیور تمہیں عطا کرے گا۔ اگلا نقطہ بعد میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ عسى اللہ ان يجعل بینکم وبین الذین عادیتم منهم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو، مودہ، اللہ محبت پیدا کر دے، تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو اللہ محبت پیدا کر دے۔ اور سنیں، واللہ قدیر، اللہ خوب قدرت رکھتا ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بہت بخشنے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں کیا نکتہ ہے؟ ابھی تو حاتب بن ابی بلتاب کی سرزنش ہو گئی، غلط کیا تم نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، منع ہے یہ چیز۔ فتح مکہ ہو جائے گی، سارا عرب مسلمان ہو جائے گا اور رشتہ دار جو غیر مسلم تھے وہ بھی مسلم ہو جائیں گے، مل جائیں گے تمہیں۔ ابھی تو چھوڑو ان کو، ابھی دوستی نہ رکھو، ابھی کفر میں مت رکھو دوستی۔ اللہ نے منع کیا چھوڑ دو، چھوڑ دیا،
چند دنوں بعد فتح مکہ ہو گئی، اللہ نے ان کے گھر والوں کو بھی اسلام کی توفیق دے دی، سارے عرب مسلمان ہو گیا، کافر رشتہ دار مسلمان ہو گیا، مسئلہ ختم۔ اور بھائی اس دنیا میں تھوڑی سی زندگی میں پابندی ہے نا، گولڈ کو چھوڑو، مردوں کو لڑکوں کو نہیں پہننا ہے سونا، اللہ کہتا ہے جنت میں دوں گا۔ پیور سلک کو چھوڑ دو، خالص ریشم کو چھوڑ دو، مردوں کو منع ہے نا، اللہ کہتا ہے جنت میں دوں گا۔ سبحان اللہ، تھوڑی سی ہمت پکڑے، کچھ پابندی ادھر، جنت میں آزادی آزادی۔ اور ادروائز بھی اللہ کی خاطر کچھ چھوڑو گے، اللہ بیسٹ تمہیں دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو چھوڑا، اللہ نے اسحاق دے دیا علیہ السلام، یعقوب دے دیا علیہ السلام، ہزاروں انبیاء کا والد بنا دیا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ چھوڑا تو کیا ملا، ذرا غور کرو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو محبت پیدا فرما دے۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اگلی دو آیات اس اعتبار سے بڑی اہم ہیں، کافروں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ تو پہلی بات ہم سمجھتے آئے، سورۃ المائدہ میں بھی تفصیل آئی، دلی دوستی مسلمان کی کس سے ہو سکتی؟ مسلمان سے۔ قلبی تعلق مسلمان کا مسلمان کے ساتھ، کافر سے قلبی تعلق نہیں، کافر سے دلی دوستی تو نہیں ہوگی۔ ہاں کافر سے حسن سلوک ہو سکتا ہے، وہ تو جانوروں سے بھی کرنا ہے، تو کافر تو انسان تو ہے نا، لیکن کن سے ہوگا کن سے نہیں ہوگا، لائن قرآن نے ڈرا کر دی ادھر۔ دو باتیں، دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی، دیٹس اٹ۔ یہ سورہ انفال میں بھی آیا ہے، سورہ مائدہ میں بھی آیا ہے، لیکن حسن سلوک کافروں سے ہو سکتا ہے، لیکن کن سے ہوگا اور کن سے نہیں ہوگا، یہاں ایک لائن خود قرآن پاک ڈرا کر رہا ہے۔ فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو یا عدل کا برتاؤ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہ تم سے جنگ کی، نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اچھا اب اللہ منع کس سے فرماتا ہے؟ لائن ڈرا ہو گئی، انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی، واخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکالنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستیاں کرو۔ ان سے تو نہیں ہو سکتی، جو تم سے جنگ کریں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں یا تمہارے نکالنے پر دوسروں کی مدد کریں، ان سے تو دوستی نہیں ہوگی تمہاری۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو ان سے دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ لائن ڈرا ہو گئی۔ اب دل کی بات عرض کرتا ہوں، اللہ نے میرے دل میں ڈالی، اس پر بھول گیا میں باتیں کرنا یہاں پر۔ آج آپ کا میرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، یہ سافٹ ڈرنکس والے کسی کے نام میں نہیں لے رہا، سب پتہ ہے ہمیں، 50% آف، سیو 50، کیا چیک کر رہے ہیں یہ لوگ؟ یہ آپ کا میرا ایمان چیک کر رہے ہیں کہ تم ان کو پے کر کے اپنے بھائیوں کے لیے اہتمام کرو گے شہید کرنے کا۔ سافٹ ڈرنکس نہیں چھوٹ رہے ہم لوگوں سے، ہاں ریسٹورینٹ جو چین سے وہ نہیں چھوٹ رہی ہم سے، بھوکے مر جائیں گے ہم لوگ۔ یہ سارا مال کدھر جا رہا ہے؟ ہمارے بچوں اور بہنوں اور بیٹیوں کو شہید کرنے کے لیے۔ کیوں نہیں کر رہے ہم لوگ بائیکاٹ؟ کیوں ٹھنڈے پڑ گئے ہم لوگ؟ اور عرب اسٹیٹس نے، ایون ترکیہ، فیول بھی دے رہے ہیں، پروویژنز بھی دے رہے ہیں اسرائیل کو۔ وائی؟ کس کا ساتھ دے رہے ہو تم؟ مسلمانوں کو شہید کرنے والوں کا، ظلم کرنے والوں کا، اقصی کی حرمت کو پامال کرنے والوں کا۔ اللہ کو جواب نہیں دینا ہم نے مرنے کے بعد؟ ان سے دوستیاں، تعلقات، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کم سے کم اتنا تو کر لیں، جن چیزوں میں بائیکاٹ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لیں یار، خدا کے واسطے کچھ تو ثبوت پیش کرے اپنی غیرت کا۔ تو یہ بہرحال لائن ڈرا ہے کہ کہاں ہے اس سے سلو، کہاں نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب اگلا ایک معاملہ ہے، صلح حدیبیہ ہوئی تھی نا، تو اس میں کیا باتیں ہوئی تھی کہ مسلمان تو مدینہ شریف میں ہیں اور کفار مکہ میں ہیں۔ کفار کی طرف سے کوئی مسلمانوں کی طرف آئے گا تو اس کو لوٹانا پڑے گا، مسلمانوں کی طرف سے کوئی کفار کی طرف جائے گا تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا۔ اب ایک مسئلہ آ گیا، مکہ مکرمہ سے ایمان والی عورتیں مدینہ شریف آ گئیں، اب عورتوں کا کیا کریں؟ اللہ نے وضاحت فرمائی، اللہ نے اجازت بھی دی ہے۔ اور ایک دلچسپ بات، جو معاہدہ طے ہوا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اس معاہدے میں رجال کا لفظ ہے، رجال کہتے ہیں مردوں کو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔
لیکن پھر اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے. تو عورتیں اگر مکہ سے ادھر آ رہی ہیں، ابھی صلح حدیبیہ برقرار تھی، تو کیا کیا جائے؟ اس کا حکم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لیا کرو، چیک کر لو واقعتاً اسلام قبول کیا ہوا ہے کہ نہیں. اللہ اعلم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، ظاہر پر دیکھ لو، کلمے کا اقرار ہے تو مسلمان. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ بھیجو. کیوں؟ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُمْ، یہ مؤمنات یعنی مومن عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ وہ کافر ان مؤمنہ عورتوں کے لیے حلال ہیں. مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو اب اگر عورتیں آ جائیں تو ان کو روکا جائے گا، اور معاہدے میں بھی رجال یعنی مردوں کا لفظ، عورتوں کا ذکر وہاں پر نہیں تھا. وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، اور ان کافر شوہروں کو ادا کر دو جو مہر انہوں نے خرچ کیا ہے. یہ بڑی بہت قیمتی بات ہے، اور نوٹ کیجئے گا، معاہدے کی پاسداری، اگریمنٹ ہو گیا، وعدہ ہو گیا، پاسداری کرنی ہے. جب وہاں سے مسلمان عورتیں ادھر آ گئی تو نکاح تو ختم ہو گیا. مسلمان عورت کا کافر سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن جو شوہر اس خاتون کا تھا اس نے کچھ خرچ تو کیا ہوگا نا، مہر وغیرہ دیا ہوگا. اب تم اگر یہاں ان خواتین کو اکوموڈیٹ کر تو نکاح کرتے ہو تو ان کی رقم لوٹانی پڑے گی. یہ ایک پہلو ہے. کچھ ادھر کی بھی رقم آئے گی، ابھی تھوڑا میتھس بھی ادھر انوالو ہوگا. آگے فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو جب تم انہیں ان کے مہر ادا کرو. تم نے فریش مہر ادا کرنا ہے، اور وہ جو پہلے ان کا شوہر تھا ادھر، اس کی رقم اس کو دینی ہوگی. ایک پہلو. دوسرا، وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر یعنی مشرک، کافر یہاں مراد مشرک کے معنی میں، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر یعنی مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. مسلمان مرد کا نکاح مشرک عورت سے نہیں ہو سکتا، البقرہ میں آ چکی ہے بات. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور اے مسلمانوں تم بھی کافر یعنی مشرک عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو مہر تم نے خرچ کیا تھا وہ کافروں سے طلب کر لو. اب مسلمان کے پاس کوئی عورت تھی، وہ ہے کافر مشرکہ، چھوڑو آزاد کرو. وہ واپس جائے گی مکہ، تو تم نے بھی تو مہر وغیرہ دیا ہوگا نا، تو تم ادھر سے ریسیو کرو گے. ادھر والوں کا ادھر پیبل ہے اور ادھر والوں کا ادھر پیبل ہے، دونوں طرف ریسیبل پیبل کی بات آ گئی ہے. ابھی اس کو نیٹ آف کرنا پڑے گا آگے. فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، اور جو مہر تم نے خرچ کیا تھا وہ کافروں سے طلب کر لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ بھی تم سے مانگ لیں جو مہر انہوں نے خرچ کیا. تو ادھر سے خواتین ادھر آئیں گی تو ادھر سے مال ادھر جائے گا، اور ادھر سے خواتین ادھر جائیں گی تو ادھر سے مال ادھر آئے گا. ادھر ادھر والی بات کو پیبل ریسیبل سمجھ لیں آپ. تفسیر دیکھنا چاہیں تو تفاسیر میں دیکھیے گا. فرمائیں گے ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے. یحکم بینکم، وہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے. یہ اللہ کا حکم. جنگی حالات ابھی سیز فائر ہے، صلح ہوئی ہے، پاسداری کرو گے. یہ مسلمان کی شان ہے، اس کی اخلاقی برتری ہے، وہ معاہدے کی پاسداری کرے گا. وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں کوئی تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، فَعَاقَبْتُمْ، پھر جب تمہاری باری آئے، فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا، تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی تھیں انہیں اتنا مال ادا کرو جتنا انہوں نے ان بیویوں کے مہر میں خرچ کیا تھا. ہے ذرا سی ٹیکنیکل بات، مال ادھر سے ادھر آنا ہے اور ادھر سے ادھر جانا ہے. اگر جو ادھر سے ادھر آنا نہیں آ رہا تو پھر یہاں والا روکو اور ان کو دو جنہوں نے مال پہلے خرچ کیا تھا. اس کو کیا جائے گا نیٹ آف. اتنی تشریح کافی ہے، مزید تفاصیل میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا. اہم نقطہ کیا ہے؟ یہ ہے معاہدے کی پاسداری کا معاملہ، کہ ادھر سے خاتون ادھر آ رہی ہے تو ادھر کے مردوں کو تم ادائیگی کرو گے. یہاں سے خاتون ادھر جا رہی ہے تو وہاں کے لوگ اس مرد کو ادا کریں گے. اور اگر ادھر سے نہیں آ رہا تو کچھ تم روکو گے، اور جن کو پیسہ ملنا تھا ان کو تم ادائیگی کرو گے. یہ تفصیل مزید آپ دیکھیے گا تفاسیر میں. لیکن اہم بات کیا تھی؟ اس میچ کو چھوڑ دیں، اہم بات ہے وعدے کی پاسداری کا معاملہ. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. اب عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، جب ایمان والی عورتیں آپ کے پاس آئیں تاکہ
اس بات پر آپ سے بیعت کریں کہ وہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی۔ جو آج کل ایبارشنز وغیرہ ہو رہے ہیں وہ قتل ہے بھائی، 4 مہینے کے بعد اگر ایبارشن جان بوجھ کے کرایا جائے پکا قتل ہے وہ، استغفر اللہ۔ ولا یقتلن اولادہن اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن اور کوئی ناجائز اولاد کا بہتان نہیں لائیں گی جسے وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑ کر شوہر کے ذمے ڈال رہی ہو، کہیں اور معاذ اللہ تعلق قائم ہوا اور اپنے شوہر کی طرح منسوب کیا جائے یہ تو اسی کا بچہ ہے، ایسا ظلم نہیں کریں گی بہتان کا۔ فرمایا ولا یعصینک فی معروف اور کسی بھی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن تو ان سے آپ بیعت لے لیا کریں، واستغفر لہن اللہ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 2-3 باتیں ہیں۔ پہلی بات بیعت کا تصور، ہمارے دین میں جماعت سازی کے لیے بیعت کا تصور ہے۔ بیعت رضوان ہم نے پڑھی سورہ فتح آیت نمبر 10 اور 18 میں، یہ عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن پاک میں، مردوں کی بیعت کے الفاظ احادیث مبارکہ میں۔ نبی علیہ السلام نے کئی مواقع پر بیعت لی ہے۔ سنن نسائی میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی 10 قسم کی بیعتوں کا ذکر کیا۔ خلفائے راشدین کی خلافت بیعت کی بنیاد پر، بعد کی تحریک سیدنا حسین کی تحریک بیعت کی بنیاد پر، تحریک شہیدین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ بیعت کی بنیاد پر۔ علامہ اقبال کی بھی خواہش تھی کہ بیعت کی بنیاد پر جماعت بنائیں، کتابچہ مل جائے گا علامہ اقبال کی آخری خواہش کے نام سے، آپ کو مل جائے گا کتابچہ۔ عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں ہیں، مردوں کی بیعت کے الفاظ ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں۔ تیسری بات یہاں سے کرائیں کہ ولا یعصینک فی معروف، نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو حضور تو نیک کام کے سوا کوئی حکم دے ہی نہیں سکتے۔ سمجھیں اس بات کو، حضور چلے جائیں گے قیامت تک امت چلے گی، حضور چلے جائیں گے قیامت تک امت چلے گی، اور اس امت میں اجتماعیت بیعت کی بنیاد پر بنے گی۔ تو امت میں اب جو بھی امیر ہوگا وہ معصوم نہیں ہوگا، معصومیت حضور پر ختم، اب جو بھی اس سے خطا کا امکان ہے، تو اگر امیر کسی جماعت کا شریعت کے خلاف حکم دے گا تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، معروف میں حکم دے گا، جو شریعت کے خلاف بات نہیں اس میں بات مانی جائے گی، شریعت کے خلاف دے گا تو وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ اصول بھی یہاں سے ملتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسے لوگوں سے دوستیاں مت رکھو جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ یہود کے سے دوستیاں منافقین کی ہوتی تھیں، ان کی طرف روئے سخن ہے۔ غضب کس پر ہوا؟ یہود پر ہوا۔ ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ قد یئسوا من الآخرۃ، یقیناً وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ کفار اہل قبور سے مایوس ہیں، یعنی جو قبر میں چلے گئے واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح یہود کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ آخرت سے مایوس ہو چکے ہیں، ان کے کرتوت ایسے مرنے کو تیار نہیں، لیکن کرتوت ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کل کی شرمندگی سے ہمیں بچائے اور آج ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔